السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ کہف کی آیت مبارکہ 39 کو تجوید کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آگے سے ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلَوْلَا، لو لین کا قاعدہ ہے، لا یہاں پہ دیکھیں چھوٹی سی مد پڑی ہوئی ہے اور اس مد کے آگے حرف آ رہا ہے حمزہ، یعنی کہ الف ہے نیچے زیر ہے، یہ حمزہ بن جاتی ہے۔ یہاں پہ چھوٹی مد کے بعد جب حمزہ آ جائے تو یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ لگتا ہے، 3 سے 4 حرکات اس کو کھینچیں گے۔ وَلَو لین کا قاعدہ جلدی پڑھیں گے، لا بس اتنا۔ از نہیں کرنا، نرمی کے ساتھ۔ دخلتا، دخلتا، جنتک، نون مشدد پر غنہ، جنتک، حرکات ہیں، لمبا نہیں کرنا، نارمل پڑھیں ان کو۔ جنتک قلتا، قاف مستعلیہ، قلتا، یہ نہ ہو کہ قاف کو پر کرتے کرتے آپ لام کو بھی موٹا کر دیں، اس چیز کے نرمی کی طرف دھیان رکھیے گا۔ قلتا، قلتا، ٹھیک ہے۔ ما شاء اللہ لا قوت، دیکھیں ما یہاں پہ حمزہ ہے اور لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس میں جلالہ پر ہوگا۔ ما شاء اللہ، یہاں پہ مد متصل کا قاعدہ ہے، وہاں پہ حمزہ تھی تو وہاں پہ ہم نے 3 حرکات کھینچا، یہاں پہ یہ والی حمزہ ہے تو ہم نے اس کو 4 سے 5 حرکات کھینچنا ہے۔ ما شاء اللہ لا قوت، لا یہاں پہ لام الف لا ہے کہ الف مدہ کا قاعدہ، اور یہ جو لفظ ہے یہاں پہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے لام الف لا، اس کا مطلب ہے کہ کوشش کریں کہ رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ملا کر پڑھیں۔ ما شاء اللہ لا قوت، اس طرح سے ملا کے۔ قاف موٹا پڑھیے گا، قوت الا باللہ۔ اب یہ ہے جیم، وقف مجوز، یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں اور نہ رکیں تو بھی بہتر ہے۔ قوت، قاف کو پر پڑھیے گا، قوہ، قوت، قوت الا، وہی الف مدہ کا قاعدہ۔ اب یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے کیا چیز آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے، تو ہم نے جب اس کو با کو لام کے اندر ملانا ہے تو اس میں جلالہ پر نہیں کرنا بلکہ باریک کرنا ہے۔ باللہ، ٹھیک ہے، باللہ، قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک، یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، مطلب نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسے میں چھپانا ہے، ٹھیک ہے، ان نہیں کرنا، اخفا کرنا، اخفا۔ ترانی، ترانی، دیکھیں حرکات ہیں، دونوں زبر اور یہ زیر۔ ترانی، را پہ زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، تارانی نہیں کریں گے، رانی اسپیشل پر کریں گے۔ آنا، یہ میں آیت مبارکہ 34 میں بھی بتا چکی ہوں آنا پڑھنا کیسے ہے، جیسے کہ آنا نہیں پڑھا جائے گا، یہ لفظ ہے آنا، آنا میں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں آنا، آنا، نا نہیں پڑھنا، میں پھر کہوں گی، اس کو ایسے نون زبر نہ پڑھنا ہے، نون زبر نہ، جیسے نون کے اوپر زبر پڑی ہو۔ آنا، آنا، اقل، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اقل،
میاں کا زیر کے ساتھ نون ساکن اور آگے کاف آ رہی ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا، اخفا کا قاعدہ ہوگا، ہم نے نون ساکن کی آواز کو ناک کے اندر چھپانا ہے۔ میاں کا باریکی کے ساتھ، میاں کا مال، ما الف مدہ کا قاعدہ، یہاں پہ دیکھیں پہلے اس قاعدے کو سمجھیں، دو زبر آ رہی ہے یعنی کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد آ رہا ہے واو مشدد، ہم نے واو مشدد کے اندر ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں گے کیسے؟ مالوں و، یہاں پہ ادغام ما غننے کا قاعدہ ہے، تنوین کو ہم نے واو مشدد کے اندر ملانا ہے، تو یرملون کا قاعدہ جس کہتے ہیں، یا ادغام ما غنہ، مالوں و، ٹھیک ہے؟ ما لوں و، واو زبر وا حرکات، مالوں و ولدا، اس واو کو الگ پڑھیں، اس واو کو الگ پڑھیں، توجہ دے کر پڑھیں تاکہ گڑبڑ نہ ہو۔ میاں کا مالوں و ولدا، و ولدا، الف مدہ کا قاعدہ بن جائے گا، جب ہم اس آیت مبارکہ پہ وقف کریں گے تو دو زبر کو ایک پڑھیں گے، ولدا، انا اقل منک مالا وولدا، اس طرح سے پڑھیے گا۔ اور میں پھر کہوں گی کہ آنا، آنا نہیں کرنا،